تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم سامنے والے گھر سے امرود توڑ کر لاؤ گی۔ اپنی بہن کی بات سن کر بالا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور بولی تھی، مگر آپی وہاں پر تو کمشنر اعظم رہتے ہیں نا، اور وہ بہت سخت ہیں، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی بالا، ڈیر لیا ہے، مکمل تو کرنا پڑے گا، سمجھی تم؟ ہاں لیکن اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو پھر تم… نہیں، میں کیوں ڈروں؟ مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ میں جاؤں گی اور امرود توڑ کر لے کر آؤں گی۔ ویری گڈ۔ اپنی بہن کی بات سن بالا نے بہادری سے کہا تھا اور چپکے سے کمشنر اعظم کے گھر میں کود پڑی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور پھر خاموشی سے درخت پر چڑھتے امرود توڑنے لگی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا امرود توڑا ہی تھا کہ اچانک کمشنر اعظم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کمشنر اعظم کی غصے سے بھری آواز سن کر بالا گڑبڑائی تھی۔ وہ فوراً ہی درخت سے نیچے اتری اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوتے معصومیت سے بولی تھی، سر وہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے یا اس کی کوئی خواہش پوری کر سکے۔ اس نے کہا کہ وہ امرود کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں یہاں پر امرود توڑنے آئی تھی، بالا کپکپاتی آواز میں کہتی فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ کمشنر اعظم اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھتے ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے اپنی بہن کے پاس آئی اور ہانپتے ہوئے اپنی بہن کو امرود پکڑائے۔ یہ لو آپی، آج تو میں مر ہی گئی تھی اس کمشنر اعظم کے ہاتھوں۔ آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے وہ وہاں پر نمودار ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں فوراً سے بہانہ بنا کر بھاگ کر آ گئی۔ اب مجھے کوئی ایسا ویسا ڈیر مت دیجیے گا کہ جس پر میری جان ہی نکل جائے، سمجھی نا آپ؟ بالا نے امرود اپنی بہن کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا اور خود گھر کے اندر داخل ہوتے خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی، جبکہ اس کی بہن اس کی معصوم باتوں پر ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بالا جو کب سے بھوکی بیٹھی تھی تنگ آ کر بولی، بابا آخر کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اتنے زور سے بھوک لگی ہے، آپ ہمیں کھانا دے رہے ہیں نہ ہی خود کھا رہے ہیں۔ بالا کی بات سن کر امجد صاحب شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹا بہت ہی خاص انسان کا انتظار ہے، بس آنے ہی والے ہیں۔ مگر بابا، اس سے پہلے کہ بالا کچھ کہتی دروازے پر گھنٹی ہوئی تھی۔ امجد صاحب نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور بولے، لو دیکھا، کہا تھا نا تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، اور وہ آ بھی گئے۔ امجد صاحب مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب گئے اور ان کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان سوٹڈ بوٹڈ ان کے پیچھے چلتے ہوئے اندر آیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے جھک کر مسز امجد کو سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلدستے کو ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، جس پر مسز امجد مسکراتے اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ لیا تھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں بالا سے ٹکرائی تھیں۔ بالا بھی اسے دیکھ کر ایک دم سکتے میں آ گئی تھی۔ کمشنر اعظم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بالا وہاں سے اٹھ کر فوراً ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ پیچھے اس کے والد نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ ابھی کھانا لگنے والا ہے تو یہ اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ بالا بچے آ کر کھانا تو کھا لو۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے ابا، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ مگر کب کھایا کھانا؟ تم تو یہاں پر بیٹھی تھی نا۔ ابا میں نے کہا نا میں کھانا کھا چکی ہوں، مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ بالا کمشنر اعظم سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ بہانے بنا رہی تھی،
جس پر اس کے والد نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے تھے، جبکہ پاس بیٹھی بینش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی بالا اس طرح سے اندر بھاگ کر کیوں گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب کمشنر اعظم بھی ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ کمشنر اعظم نے بالا کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ان لوگوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تھی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اگلے ہفتے ہی میں نکاح کرنا چاہوں گا۔ مگر بیٹا، یہ تو بہت جلدی ہے اور ہم نے تو ابھی بالا سے پوچھا بھی نہیں اس بارے میں۔ تم نے تو کچھ عرصے پہلے ہی اس بارے میں ہم سے بات کی تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی تم نکاح کی بات کرنے بھی آ جاؤ گے۔ جی آنٹی، دراصل آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کمشنر ہوں۔ کمشنر ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے، تو بس اسی لیے اس مرتبہ میرا ٹرانسفر لاہور ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا نہ جاؤں، میرے ساتھ میری بیوی بھی جائے، تو بس اسی لیے۔ مگر بیٹا، ہمیں بالا سے اس بارے میں بات تو کرنی ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کر لیجئے اس سے، مگر پلیز آپ میری سچویشن بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ باقی اب میں چلتا ہوں، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے۔ خدا حافظ۔ کمشنر اعظم اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے اٹھ کر نکل گیا، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی بالا اور اس کے پاس بیٹھی بینش دونوں کے چہروں پر حیرانی کے تاثر صاف واضح تھے۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ کمشنر اعظم اور بالا کی شادی؟ ہاں بیٹا، دراصل ہم لوگ ایک پارٹی میں ملے تھے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے مرحوم دوست کا بیٹا ہے یہ۔ پتہ چلا یہ لڑکی کی تلاش میں ہے، تو میں نے اس سے تم لوگوں کے بارے میں بات کی تھی، جس میں سے اس نے بالا سے شادی کرنے کی درخواست رکھی۔ مجھے لگا کہ ابھی اسے رخصتی نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے ابھی کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر بابا، میں آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بدلہ؟ ہاں بالکل۔ آپ کو پتہ ہے آج صبح میں امرود توڑنے گئی تھی تو یہ وہاں پہ آ گیا۔ مجھے کوئی بہانہ ملا ہی نہیں، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں بیمار ہے، ان کی آخری خواہش ہے، تو میں امرود لے کر جا رہی ہوں۔ بالا اچانک ہی نظریں جھکاتے ہوئے شرمندگی بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر اس کے باپ اور والدہ دونوں کا قہقہہ گونج اٹھا تھا۔ جب دونوں بہنوں نے اپنے والدین کو حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، اس نے ہمیں یہ بات دن کو ہی بتا دی تھی، اور تم دونوں یہ اوٹ پٹانگ کے کھیل کھیلنا بند کر دو، سمجھے نا؟ اور بالا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مگر اماں، میں کیسے اس انسان کے ساتھ؟ میں نے کہا نا، اپنے ماں باپ کی پسند پر یقین نہیں ہے تمہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ تم تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی، ہمارے پاس رہو گی۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ بالا آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جب اس کے ماں باپ نے بینش کی طرف دیکھا تھا۔ بینش بیٹا، تمہیں ہی اسے سمجھانا ہوگا۔ جی اماں، آپ فکر مت کریں، میں اسے سمجھاؤں گی، بینش فرمانبرداری سے کہتے ہوئے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ بینش نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو دیکھا کہ بالا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ بینش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بالا، اب بس بھی کر دو، کیا واقعی تم اسے بدلہ سمجھ رہی ہو؟ بینش نے پیار سے پوچھا۔ بالا نے فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اور نہیں تو کیا آپی، وہ اتنا بڑا کمشنر ہے، اسے بھلا میں ہی ملی تھی، اور اوپر سے وہ امرود والا واقعہ۔ مجھے تو یقین ہے وہ سسرال میں بھی مجھے یہی طعنے دے گا کہ تم تو وہی ہو نا جو اپنی اماں کو فرضی بیمار کر کے میرے باغ سے چوری کر رہی تھی۔ بینش کا قہقہا نکل گیا۔ پاگل لڑکی، تم نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھا یا محبت؟ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ کافی عرصے سے تمہارے بارے میں سنجیدہ تھا۔ وہ امرود والا اتفاق تو بس قدرت کا ایک بہانہ تھا تاکہ تم دونوں کی ملاقات ہو سکے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری اسی معصومیت
اور نٹکھٹ انداز پر دل ہار بیٹھا ہے، تبھی تو آج سیدھا رشتہ لے کر آ گیا۔ بالا نے کچھ دیر سوچا، پھر دبی آواز میں بولی، مگر آپی وہ بہت سخت لگتے ہیں، بالکل ہٹلر جیسے۔ میں ان کے ساتھ لاہور کیسے رہوں گی؟ جو شخص تمہاری جھوٹی کہانی سن کر غصہ کرنے کی بجائے مسکرا سکتا ہے، وہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ وینش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بالا، زندگی میں کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے اور کچھ والدین پر۔ یہاں تو دونوں کی رضا شامل لگ رہی ہے۔ بالا خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار کمشنر اعظم کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے درخت سے اترتے وقت دیکھا تھا۔ اس کی کنپٹیوں پر اب شرمندگی کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی سی سرخی جھلکنے لگی تھی۔ اگلا ہفتہ ہنگامہ خیز تھا، گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ بالا جتنی خائف تھی اتنی ہی پرجوش بھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب نکاح کی محفل سجی۔ سفید کامدار جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں کاجل اور ہاتھوں میں مہندی لگائے بالا کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو گیا ہے۔ رخصتی کے وقت جب وہ بوجھل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، اعظم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اعظم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا اور کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ بالا نے حیرت سے پوچھا۔ اعظم نے دھیمی آواز میں کہا، کھول کر دیکھو، تمہارا پہلا حق مہر۔ بالا نے جیسے ہی لفافہ کھولا، اس کے اندر ایک تازہ ہرا بھرا امرود رکھا تھا۔ بالا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تو اماں کی طبیعت ٹھیک ہے نا، یا ابھی اور امرود چاہیے؟ اعظم نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ بالا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور سرگوشی کی۔ اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے دنیا کا سب سے اچھا باغبان مل گیا ہے۔ اعظم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور گاڑی لاہور کی شاہراہوں پر دوڑنے لگی۔ لاہور کی ٹھنڈی ہواؤں اور روشن سڑکوں سے گزرتی ہوئی گاڑی جب ایک نہایت وسیع اور خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تو بالا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ عالی شان عمارت کسی محل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اعظم نے گاڑی پارک کی اور مسکراتے ہوئے بالا کے لیے دروازہ کھولا۔ خوش آمدید مسز اعظم۔ بالا نے سنبھل کر قدم بائیں رکھا اور سامنے پھیلے ہوئے لان، رنگ برنگے پھولوں اور اونچی چھتوں والے اس گھر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی دو تین ملازمین نے جھک کر سلام کیا اور سامان سنبھالنے لگے۔ گھر میں عجیب سا سکون اور خاموشی تھی، جیسے صرف در و دیوار ہی باتیں کر رہے ہوں۔ بالا نے معصومیت سے پورے ہال کا چکر لگایا اور پھر رک کر اعظم کی طرف مڑ کر پوچھا، اعظم، کیا یہ سارا کا سارا گھر میرا اکیلی کا ہے؟ اعظم، جو اس کی حیرت کا لطف اٹھا رہا تھا، ہلکے سے ہنسا اور اس کے قریب آ کر بولا، جی بیگم، یہ سارا گھر، یہ لان، یہ نوکر چاکر اور اس گھر کا مالک بھی، سب آپ کے ہیں۔ کوئی شک؟ بالا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی شک تو نہیں ہے، بس ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں اس اتنے بڑے گھر میں کھو نہ جاؤں۔ ویسے یہاں ہم صرف دو لوگ ہی رہیں گے، فی الحال تو ہم دو ہی ہیں، باقی رونقیں تو آپ کے آنے سے لگیں گی، اعظم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اوپری منزل پر بنے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ کیا تھا، ایک مکمل دنیا تھی۔ ایک دیوار پر بڑی سی LCD لگی تھی اور ساتھ ہی الماریوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ اعظم نے ایک دراز سے ایک البم نکالی اور بالا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو، یہ میری اکیڈمی کے دن ہیں۔ اعظم نے اسے اپنی پرانی تصویریں دکھانی شروع کی۔ بالا بڑے غور سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر پر اعظم پولیس یونیفارم میں بہت سنجیدہ اور رعبدار لگ رہا تھا۔ بالا نے اس پر انگلی رکھی اور بولی، یہاں تو آپ بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے اس دن امرود کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، اتنے غصے والے۔ اعظم نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو میرا فرض تھا، اب کیا میں اپنے ہی باغ میں چوری ہونے دیتا؟ بالا نے شرارت سے منہ بنایا اور بولی، وہ چوری نہیں تھی، میں تو میرا ڈیٹ پورا کر رہی تھی۔ ویسے اگر میں تب نہ بھاگتی تو کیا آپ مجھے گرفتار کر لیتے؟ اعظم نے اس کی نٹکھٹ بات پر اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، گرفتار تو میں
نے آپ کو اب کر لیا ہے اور اب اس قید سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ بالا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سے اس خاموش گھر کے در و دیوار پہلی بار کسی جادوئی موسیقی کی طرح گونج اٹھے تھے۔ وہ اعظم کے کندھے پر سر رکھ کر تصویریں دیکھنے لگی۔ اب اسے اس اجنبی شہر اور بڑے گھر سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنا سب سے مضبوط سہارا مل چکا تھا۔ بالا اب اس گھر کے کونے کونے سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے فون پر ماں سے بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ اماں، آپ یقین کریں، اعظم بالکل ویسے نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں اب بھی وہی چھوٹی سی بالا ہوں جس کے نخرے پورے کیے جا رہے ہیں۔ وہ تو مجھے کبھی اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں، الٹا میرے سارے ڈیئرز ہنستے ہوئے پورے کر دیتے ہیں۔ بالا چہکتے ہوئے اپنے اماں اور ابا کو اعظم کی خوبیاں بتا رہی تھی، جبکہ اعظم وہیں قریب کھڑا فائل دیکھتے ہوئے اس کی معصومانہ تعریفیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اچانک اعظم کے فون کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہاں ایک دم سنجیدگی اور غصے کے بادل چھا گئے۔ کیا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو تمام سیکیورٹی الرٹس جاری کر دیے تھے۔ اعظم کی آواز کی کرختی دیکھ کر بالا نے فوراً فون کاٹا اور تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں نکل رہا ہوں، فوراً فورس تیار رکھو۔ اعظم نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ماتھے پر موجود شکنیں بتا رہی تھی کہ معاملہ کافی سنگین ہے۔ بالا اس کے قریب آئی اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، اعظم کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اعظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بالا، مجھے ابھی اسی وقت شہر سے باہر ایک ضروری آپریشن کے لیے جانا ہوگا۔ ایک پرانا کیس دوبارہ کھل گیا ہے اور مجرموں کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ بالا کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مگر اعظم، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہماری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ویکنڈ پر باہر جائیں گے۔ اعظم کا دل اس کی اداسی دیکھ کر پسیج گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بالا، میں جانتا ہوں یہ وقت تمہارے لیے مشکل ہے اور میرا بھی جی نہیں چاہ رہا کہ تمہیں اداس چھوڑ کر جاؤں، مگر میں ایک کمشنر ہوں۔ میرے کندھوں پر اس شہر اور ملک کی ذمہ داری ہے۔ فرض مجھے پکار رہا ہے اور تم تو ایک بہادر لڑکی ہو نا۔ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بالا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں روک سکتی۔ اگلی صبح اعظم نے اسے اکیلے گھر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے وہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے کے لیے نکلا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اعظم نے ایک بار پھر اس کا حوصلہ بڑھایا، اپنا خیال رکھنا اور میں روز فون کروں گا، اعظم نے کہا۔ بالا نے اداس نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اعظم نے مسکرا کر اسے الوداع کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مشن کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ بالا اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک اس کی نظروں سے گاڑی اوجھل نہیں ہو گئی۔ اعظم کو گئے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ وہ جس مشن پر گیا تھا وہاں سگنلز کا نام و نشان نہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ رابطہ بالکل ہی منقطع ہو گیا۔ اسی دوران بالا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ جب حد سے زیادہ کمزوری ہوئی تو گھر والے اسے اسپتال لے گئے۔ جہاں ڈاکٹر نے تشویش کیا کہ بالا امید سے ہے۔ یہ خبر بالا کے لیے خوشی کا پیغام تو تھی، مگر اعظم کی غیر موجودگی نے اس خوشی کو اداسی کی چادر اوڑھا دی تھی۔ 2 دن سے اعظم کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھر والے اسے طرح طرح کی تسلیاں دیتے، بیٹا وہ ایک افسر ہے، کہیں مصروف ہوگا، سگنل کا مسئلہ ہوگا، مگر بالا کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی رہتی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ اور خوش رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ ہر وقت کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اعظم کا راستہ دیکھتی رہتی۔ دوسری جانب ایک گمنام علاقے میں اعظم کو ایک خطرناک گینگسٹر کو پکڑنے کے لیے آپریشن کی قیادت کر رہا تھا۔
वहाँ दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 गोलियां आजम को आ लगीं और वो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। इसे फौरी तौर पर करीबी फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो कई हफ्तों तक बेहोश रहा। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। होश संभालते ही उसे सबसे पहले बाला का ख्याल आया। उसने नहीफ आवाज़ में डॉक्टर से अपने फ़ोन के बारे में पूछा ताकि घर बात कर सके, मगर उसे बताया गया कि मुकाबले के दौरान उसका फ़ोन टूटकर नकारा हो चुका था। आज़म ने घर जाने की ज़िद की, मगर डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी हालत अभी सफ़र के काबिल नहीं है। इसे ज़बरदस्ती वहाँ मज़ीद 2 महीने गुजारने पड़े। इन 2 महीनों में बाला की हालत ऐसी हो गई थी कि पहचानी न जाती थी। वो सूख कर कांटा हो गई थी। एक शाम वो सहन में बैठी गुमसुम आसमान को देख रही थी जब उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाने की कोशिश की। बाला बेटे, कुछ तो खा ले। देख, अगर तू ऐसी रहेगी तो तेरे बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। बाला ने रोते हुए नवाला मुंह में डाला ही था कि उसे मतली हुई और उसने सब तय कर दिया। इसी लम्हे दरवाजे से एक मानूस, भारी मगर कमज़ोर आवाज़ आई। अगर तुमने इसी तरह अपनी जान की दुश्मन बने रहना है तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। बाला ने तड़प कर पीछे मुड़कर देखा। सामने कमज़ोर और लागिर सा आज़म खड़ा था, जिसके चेहरे पर अभी भी चोटों के निशान थे। बाला एक लम्हे के लिए साकित रह गई, फिर दीवानावार भागती हुई गई और आज़म के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। घर वालों की आंखें भी खुशी के आंसू आ गए थे। बाला ने रोते हुए शिकायत की, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया? आज़म ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बिठाते हुए बताया कि किस तरह मिशन पर हमला हुआ और वो 2 माह तक मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में रहा। इसने बड़ी आजिज़ी से बाला से माफ़ी मांगी। बाला की नाराज़गी इसकी सूरत देखकर लम्हों में हवा हो गई थी। घर वाले इन दोनों को तन्हा छोड़कर बाहर निकल गए। आज़म ने बाला को अपने सीने से लगाया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार भरे लहजे में कहा, मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। तुमने अपना ख्याल नहीं रखा और देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान को भी तुमने कितना कमज़ोर कर दिया है। बाला ने शर्मिंदगी से अपने कान पकड़े और सॉरी कहा, जिस पर दोनों के चेहरों पर महीनों बाद एक सच्ची मुस्कुराहट आई। बाला बेड पर तकियों का सहारा लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी भी नकाहत थी, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक वापस लौट आई थी। आज़म किचन में से सूप का बाउल लिए कमरे में दाखिल हुआ और सीधा बाला के पास आकर बैठ गया। चलो बाला, ये सूप ख़त्म करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी ताकत बहाल करनी है। आज़म ने बड़े प्यार से चमचा उसके लबों के करीब लाते हुए कहा। बाला ने थोड़ा सा मुंह बनाया और लाड से बोली, आज़म, मेरा जी नहीं चाह रहा। अब बस भी कर दें। सुबह से आप मुझे कुछ न कुछ खिलाए जा रहे हैं। मैं फूल कर कुप्पा हो जाऊंगी। आज़म ने एक दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। फूल कर क्या हो जाओ? फूल कर कुप्पा हो जाओ या गुब्बारा बन जाओ, मुझे तो तुम हर हाल में प्यारी लगोगी। लेकिन अभी ज़िद नहीं। ये सूप तुम्हारे लिए और तुम्हारी छोटी सी गुड़िया के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने बड़ी मोहब्बत से बाला को एक एक चमचा करके सूप पिलाया। जब वो फारिग हुआ तो उसने बाउल साइड पर रखा और बाला के पाँव पर कंबल ठीक करते हुए वहीं ज़मीन पर कालीन पर बैठ गया और उसके पाँव दबाने लगा। आज़म, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े अफसर हैं, ये अच्छा नहीं लगता। बाला ने घबराकर अपना पाँव खींचना चाहा, मगर आज़म ने मजबूती मगर नरमी से उसे थामे रखा। बाहर मैं कमिश्नर हूँ बाला, यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारा शोहर हूँ और एक बाप हूँ। तुमने मेरे लिए और मेरे घर के लिए इतनी तकलीफ़ें सही हैं, क्या मैं तुम्हारे पाँव भी नहीं दबा सकता? उसकी आवाज़ में इतनी सदाकत और प्यार था कि बाला की आंखें भर आईं। आज़म ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसके गाल से आंसू का कतरा साफ किया। अब रोना नहीं, अब सिर्फ हंसना है। याद है वो दिन जब तुम अमरूद चोरी कर रही थी? तब मैंने सोचा था कि ये नटखट लड़की कभी संजीदा नहीं होगी, मगर तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो बाला। बाला ने शर्माते हुए अपना सर आज़म के कंधे पर रख दिया। आज़म ने उसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हथेली पर उंगलियां चलाने लगा। कमरे के एक कोने में पड़े पंघूड़े में और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हथेली पर उंगलियां चलाने लगा। अस्पताल के कॉरिडोर में आज़म बेचैनी से टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना था और वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। अचानक अंदर से एक नन्ही सी जान के रोने की आवाज़ गूंजी। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो आज़म साहब, अल्लाह ने आपको बेटी की रहमत से नवाजा है। आज़म
کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ کمرے میں بالا بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا وجود لاغر تھا مگر چہرے پر ایک عجیب سے سکون تھا۔ اعظم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گود میں لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بالا کی طرف دیکھا۔ اس نے بالا کا ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے کہا، شکریہ بالا، مجھے مکمل کرنے کے لیے اور اس خوبصورت تحفے کے لیے۔ بالا نے تھکی ہوئی مگر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اعظم کی طرف دیکھا اور وہ کمرہ ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی خوشبو سے مہک اٹھا۔